السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ہمارا ایمان کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ دیکھتے ہیں ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کا لغوی مطلب ہے یقین، تصدیق اور دل سے مان لینا۔ شرعی اصطلاح میں ایمان سے مراد ہے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ایمان کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ ایمان والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو ایمان لائیں اور عمل کریں، نیک عمل کریں، ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے اور انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت میں۔ ایمان کی فضیلت اب احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دل میں ایمان ہونا سب سے بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایمان انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان دل کی حالت، زبان کا اقرار اور عمل کا ثبوت ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ ارکان ایمان، جیسا کہ حدیث جبریل میں آیا ہے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کو واحد مانو، بے مثال خالق، مالک اور ہر شے پر قادر ماننا اللہ تعالیٰ کو۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیسا؟ اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں جو اس کے احکامات بجا لاتے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل وغیرہ۔ کتابوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان سب پر یقین کرنا۔ رسولوں پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان، خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان، قیامت، حشر، میزان، جنت و دوزخ کی حقیقت پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان، خیر و شر، نفع و نقصان، ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے ہے۔ ایمان کے درجات، ایمان کے 3 بنیادی درجے حدیث کے مطابق ہیں۔ اسلام، ظاہری اطاعت، زبان و عمل سے دین کی اطاعت جیسے نماز، روزہ، حج۔ نمبر 2، ایمان، دل کا یقین، دل سے مکمل یقین اور اللہ سے تعلق رکھیں۔ نمبر 3، احسان، اعلیٰ درجہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ایمان کے چند اہم شعبے۔
توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، حیا اختیار کرنا، غیبت نہ کرنا، تکلیف دہ چیز ہٹانا، مظلوم کا ساتھ دینا، علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و دعا کرنا، صبر و شکر کرنا، دل کی نرمی، اللہ پر بھروسہ کرنا، انصاف کرنا، دوسروں کو نفع پہنچانا۔ ایمان کی علامات کیا ہیں؟ اللہ سے محبت کرنا اور خوف گناہوں سے نفرت کرنا، نیکی کی رغبت، عاجزی و انکساری، بصدق کے دل سے عبادت کرنا، برے اخلاق سے بچنا، ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا ہے؟ نیک صحبت اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، نماز قائم رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں، اللہ کا ذکر جاری رکھیں، دعائیں کرتے رہیں۔ ایمان انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایک سچا مومن وہی ہے جو دل، زبان اور عمل سے ایمان کا ثبوت دے۔ ایمان کی مضبوطی ہی انسان کو دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بناتی ہے۔ ایمان کے 6 ارکان کی تفصیل۔ اللہ پر ایمان مطلب اللہ کی ذات، صفات، افعال اور حقوق پر کامل یقین۔ تفصیل: وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خالق، مالک، رازق، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم و قدرت کے ساتھ۔ قرآن مجید: اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ جبرائیل کا کام کیا ہے؟ وحی لانے والے ہیں، وحی پہنچاتے تھے۔ میکائیل کا کام ہے بارش و روزی کے انتظامات۔ اسرافیل سور پھونکیں گے قیامت کے دن۔ اسرائیل موت کا فرشتہ، منکر نکیر قبر میں سوال کرنے والے، کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے۔ جو اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے وہ سخت گمراہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان مطلب اللہ پر ہر قوم کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی۔ سب پر ایمان لانا فرض ہے، مگر ان کی اصل صورت باقی نہیں۔ اب صرف قرآن مجید محفوظ ہے۔ مشہور کتابیں ہیں 4۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ کتاب قرآن مجید شک سے بالا تر ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مطلب اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب۔ قیامت کے دن پر ایمان کا مطلب ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن مجید میں: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ تقدیر، خیر و شر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس کے علم و ارادے سے ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا بری۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ایمان کو کمزور کرنے والے عوامل: گناہ پر اصرار، بار بار گناہ کرنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی برائی دل کو نہیں لگتی۔ نیکی، نفاق، منافقت، ظاہری اسلام اور باطنی کفر، سب سے خطرناک بیماری۔ شک و شبہ، اللہ رسول
یا دین پر شک کرنا ایمان کے لیے زہر ہے۔ حرام مال کھانا، حرام رزق دعاؤں کو رد کرتا ہے اور دل کو سخت کرتا ہے۔ دل سے غفلت، نماز ترک کرنا، چھوڑ دینا نماز کا، قرآن مجید نہ پڑھنا، ذکر نہ کرنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ بری صحبت، گناہ گار، بے دین، فاسق لوگوں کی صحبت ایمان کو متاثر کرتی ہے۔ نفس پرستی، خواہشات کا غلام بن جانا انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کیسے کریں، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، نیک اعمال اور دعا کریں، سچے لوگوں کی صحبت میں رہیں، سادہ زندگی کریں، تکبر سے بچائیں اپنے آپ کو، علم دین کا حصول، اللہ تعالیٰ سے مسلسل تعلق، ذکر، توبہ، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔